ناظرین، یہ باریک علامت کس چیز کی ہے اور یہ علامت ذرا موٹی ہے؟ یہ علامات کس جگہ پر آتی ہیں اور جہاں یہ علامات آتی ہیں تو ان حروف کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے قواعد ہم سیکھنے والے ہیں، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید شفیق اطاری۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم لفظ بر لفظ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ قواعد بھی بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ کہاں پر لگ رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ با پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اور آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے اور سین پر جزم ہے۔ سین کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر ایک قاعدہ یہ لگ رہا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو باریک علامت دیکھ رہے ہیں، یہ مد منفصل کی ہے۔ تو یہ کہاں پر آتی ہے کہ جہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہو تو وہاں پر مد منفصل آتی ہے۔ اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے سین ساکن حرف ہے۔ سین کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے را پر زبر ہے اور آگے الف۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور آگے پھر حمزہ آ رہا ہے، اور یہاں پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو الف کے اوپر علامت دیکھ رہے ہیں، یہ علامت مد متصل کی ہے۔ تو یہ کہاں پر آتی ہے کہ جہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہو تو وہاں پر مد متصل ہوتی ہے۔ تو دونوں مدات میں فرق یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہو تو مد منفصل ہوتی ہے، اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے۔ دونوں مدات کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے لام پر زبر ہے اور آگے زال جزم والا حرف ہے، تو زال کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ کاف پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، اس را، حمزہ یا زیر ای، اسرائی، لام ذال زبر لذ، کاف پیش کو، را واو پیش رو، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ تو جہاں مدات آ رہی ہیں اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا۔ آگے نون کے نیچے زیر ہے اور عین پر جزم ہے۔ عین کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے میم پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔
تا کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یا پر زبر ہے اور آگے لام مشدد حرف ہے، تو یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ تا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے حمزہ پر زبر ہے اور نون ساکن ہے، نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے عین پر زبر ہے اور اس کے آگے پھر میم ساکن ہے، تو میم کو عین کے ساتھ ملائیں گے، اور اس کے آگے تا ہے، تا پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، نون عین زیر نع، میم زبر م، نعم، تا زیر تی، نعمتی، یا لام زبر یل، نعمتی یل، لام زبر لا، نعمتی یل، تا یا زیر تی، نعمتی یلتی، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا پشتو، انعمت، نعمتی یلتی انعمت۔ آگے عین پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے اور آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ کاف پر پیش ہے اور میم ساکن، میم کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، کاف میم پیش کم، علیکم۔ آگے واؤ پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے آگے حمزہ پر زبر ہے اور واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واؤ لین ہوتا ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ آگے فا پر پیش ہے اور واؤ ساکن، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واؤ مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، حمزہ واو زبر او، و او، فا واو پیش فو، و او فو۔ آگے با کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عین پر زبر ہے اور آگے ہا ساکن ہے، ہا کو عین کے ساتھ ملا دیں گے۔ دال کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ اور لگ رہا ہے، یہ پیچھے ہم نے مد منفصل کے بارے میں سیکھا، تو وہی مد یہاں بھی ہو رہی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آگے دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں بھی مد منفصل ہو رہی ہے۔ حمزہ پر پیش ہے اور آگے واؤ ساکن، واؤ ساکن سے پہلے پیش آئے تو واؤ مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ فا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ با کے نیچے زیر، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عین پر زبر ہے اور ہا ساکن ہے، ہا کو عین کے ساتھ ملائیں گے۔ دال کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر پیش ہے اور میم ساکن، میم ساکن کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، با زیر بی، عین ہ زبر ع، بی ع، دال یا زیر دی، بی ع دی، حمزہ واو پیش او، فا زیر فی، اوفی، با زیر بی، عین ہ زبر ع، بی ع، دال زیر دی، بی ع دی، کاف میم پیش کم، بی ع دی کم، بی ع دی، اوفی بی ع دی کم۔ یہ چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہے، تو یہ وقفے مجوز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے، تو یہاں وقف کر سکتے ہیں۔
آگے واو پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور اس کے آگے حمزہ ہے، اور آگے یا مشدد حرف، تو یا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ تشدید والا حرف ہے تو یا کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ یا پر زبر ہے اور آگے پھر الف آ رہا ہے، تو الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، و ای یا زبر یا، و ای یا۔ آگے فا پر زبر ہے اور را ساکن ہے، را کو فا کے ساتھ ملا دیں گے۔ ہا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، واو ساکن کو با کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے نون کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو یہاں وقف کریں گے، تو وقف کی صورت میں آخری حرف نون کی زیر ختم ہو جائے گی اور یہ نون ساکن ہو جائے گا۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، فا را زبر فر، ہ زبر ہ، فر ہ، با واو پیش بو، فر ہ بو، نون زیر نی، فر ہ بونی، آگے وقف فر ہ بون۔ اب اس آیت کو ہم مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کو پڑھا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، تاکہ آپ کی رائے سے ہم ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔